بجا شداد زندہ باد. میں ہی اس کائنات کا خدا ہوں. تاریخ کے سینے میں کچھ ایسے نام دفن ہیں جنہوں نے طاقت کے نشے میں آ کر اپنی حقیقت کو فراموش کر دیا. یہ داستان ہے اس بادشاہ کی جسے اللہ نے سمندر کی بے رحم موجوں سے بچایا، یتیمی سے اٹھا کر بادشاہت دی، زمین کے خزانوں تک کی نگاہ دی، مگر پھر وہی انسان اپنے رب کے مقابل کھڑا ہو گیا. یہ کہانی ہے شداد کی. صدیوں پہلے ایک کشتی طوفانی سمندر میں تباہ ہو گئی. چیخے، موجوں کا شور، ہر طرف موت کا راج. اس کشتی میں ایک حاملہ عورت بھی موجود تھی. کشتی ٹوٹ گئی اور وہ عورت ایک ٹوٹے ہوئے تختے کے سہارے سمندر میں بہنے لگی. رات تاریک تھی، آسمان پر بجلیاں چمک رہی تھی اور موت اس کے سر پہ منڈلا رہی تھی. اسی عالم میں اس عورت نے ایک بچے کو جنم دیا، لیکن بچے کی پیدائش کے چند لمحوں بعد ہی اس ماں کی روح قبض کر لی گئی. وہ نومولود بچہ ایک مردہ ماں کے ساتھ سمندر کی بے رحم لہروں پر تنہا رہ گیا، مگر اللہ کو کچھ اور منظور تھا. وہ تختہ لہروں سے ٹکراتا ہوا آخر ایک دریا کے کنارے آباد چھوٹے سے گاؤں تک پہنچ گیا. ایک بوڑھے شخص نے جب مردہ عورت اور زندہ بچے کو دیکھا تو وہ حیرت میں ڈوب گیا کہ اے معصوم، تیری ماں تو تجھے چھوڑ گئی، مگر لگتا ہے اللہ نے تجھے میرے حوالے کیا ہے. اس بوڑھے نے عورت کو دفن کیا اور بچے کو اپنے گھر لے آیا. اسی بچے کا نام رکھا شداد. وقت گزرتا گیا اور شداد بڑا ہونے لگا. وہ عام بچوں سے بہت زیادہ ذہین، چالاک اور عجیب ہی طبیعت کا مالک تھا. ایک دن گاؤں میں کچھ سپاہی راستے میں پڑے ایک سرما دانی کے گرد جمع تھے اور ایک سپاہی بولا، شاید یہ کسی بادشاہ کی کوئی قیمتی سی چیز ہے، مگر معلوم نہیں کہ یہ ہے کیا. دوسرا بولا، کسی اور پہ آزما کے دیکھو پہلے. شداد یہ سب کچھ چھپ کر سن رہا تھا. وہ آگے بڑھا اور سپاہی نے اس بچے سے کہا کہ آؤ میں تمہاری آنکھوں میں سرما لگا دوں. جو ہی سرما اس بچے کی آنکھوں میں لگا، اس کو زمین کے اندر کے سارے خزانے دکھنے لگ گئے. لیکن تھا وہ بہت چالاک. اس نے جلدی سے چیخنا شروع کر دیا، ہائے میں اندھا ہو گیا، مجھے کچھ نظر نہیں آ گیا. سپاہی گھبرائے اور بھاگ گئے. رات کو شداد نے اپنے منہ بولے باپ کو سارا راز بتایا اور باپ بولا، آج رات جب سب سو جائیں گے تو ہم زمین کے نیچے چھپے خزانے نکالیں گے. اور پھر راتوں رات زمین کے خزانے نکلنے لگے. سونا، جواہرات، چاندی، موتی، سب کچھ دولت کے انبار لگنے لگے. وقت گزر گیا، شداد کا غرور بڑھتا گیا. اس نے قبیلوں کے سرداروں کو قتل کروا دیا، بادشاہوں کو غلام بنا دیا اور پوری دنیا کے خزانوں پر قبضہ کر لیا. یہاں تک کہ اس کے دربار میں 260 بادشاہ سر جھکا کر کھڑے رہتے تھے. ایک دن اللہ کے نبی حضرت ہود علیہ السلام اس کے دربار میں آئے. اے شداد، یہ سب کچھ اللہ کی عطا ہے، اپنے رب کے سامنے جھک جا. یہ دنیا فانی ہے، اصل جنت آخرت کی جنت ہے. لیکن شداد غرور سے ہنس پڑا. مجھے تیرے رب کی جنت نہیں چاہیے. اگر اس کی جنت میں سونے کے محل ہے تو میرے پاس دنیا کا سارا سونا موجود ہے. میں اسی زمین پر اپنی جنت بناؤں گا، ایسی جنت جسے دیکھ کر لوگ آسمانی جنت کو بھول جائیں گے. پھر شداد نے حکم دیا، دنیا بھر کا سونا، چاندی، ہیرے، یاقوت میرے پاس لائے جائے. اور پھر ہزاروں معمار، ہزاروں مزدور، صدیوں کی محنت، یمن کی سرزمین پر باغ ارم تعمیر ہونے لگا. دیواریں سونے اور چاندی کی تھی، درختوں کے تنے خالص سونے کے تھے، شاخوں پر یاقوت اور زمرد جڑے تھے. زمین پر زعفران اور عنبر بچھایا گیا. دودھ، شہد اور شراب کی نہریں بہتی تھی، اور ایک ایسی جنت جسے دیکھ کر انسانی عقل واقعی دنگ رہ جاتی. صدیاں گزر گئی اور آخر کار وہ دن آیا جب شداد اپنی جنت کو دیکھنے کے لیے روانہ ہوا. اپنے لشکروں کے ساتھ باغ ارم کے دروازے پر پہنچا. دیکھو،
یہ ہے میری جنت، آج دنیا جان لے گی کہ سب سے بڑا خدا میں ہوں۔ اچانک فضا خاموش ہو گئی اور ایک خوفناک آواز گونجی، اے شداد، میں ملک الموت ہوں اور تیری مہلت ختم ہو چکی۔ شداد کے قدم لرز گئے۔ نہیں، مجھے صرف ایک لمحہ چاہیے، مجھے صرف ایک لمحے کی مہلت دے دو، مجھے اپنی بنائی گئی جنت دیکھنی ہے۔ اسی لمحے اس کی روح قبض کر لی گئی، وہ اپنے جنت کے دروازے پر ہی مٹی کا ڈھیر بن کر گر پڑا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ایک ہولناک چیخ سے زمین لرز اٹھی اور باغ ارم اپنی تمام تر شان و شوکت کے ساتھ زمین میں دھنس گیا۔ سونا، محلات، جواہرات، سب کچھ مٹی میں دفن ہو گیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ملک الموت سے فرمایا، کیا تجھے کبھی کسی پر رحم آیا؟ انہوں نے عرض کیا، 2 مرتبہ۔ پہلی بار اس نومولود بچے پر جو سمندر میں تختے پر تنہا رہ گیا تھا، دوسری بار اس شخص پر جس نے اپنی پوری زندگی ایک جنت بنانے میں گزار دی مگر اسے ایک نظر بھی نہ دیکھ سکا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی، اے اسرائیل، جس بچے پر تجھے رحم آیا تھا وہی شداد تھا۔ ہم نے اسے سمندر سے بچایا، اس سے بادشاہت دی، زمین کے خزانے دیے، مگر اس نے ہماری نعمتوں کو ہمارے خلاف استعمال کیا۔ ناظرین، شداد کی کہانی صرف ایک قصہ نہیں، یہ ہر اس انسان کے لیے عبرت ہے جو آج کل کی دنیا میں شداد بنا پھرتا ہے، جو طاقت، دولت اور غرور میں اپنے رب کو بھول جاتا ہے۔ بقا صرف اور صرف اللہ کے نام میں ہی ہے۔ اللہ حافظ۔